کیا آپ کراچی میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں؟ آپ کو کن قوانین کا خیال رکھنا ہوگا، کتنے ٹیکس دینا ہوں گے اور کراچی کے چیلنج کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وصیف حمید محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں کامیاب بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھی گیا کیونکہ ہم آخر میں آپ کو کچھ اسپیشل بزنس ٹپس بھی دیں گے جو آپ کو لاکھوں روپے بچا سکتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے جہاں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ یہ شہر انڈسٹریل، بزنس اور فائنینشیل ایکٹیویٹیز کا گھر ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کے لیے بہترین لوکیشن سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کراچی میں کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ جو میں بتا رہا ہوں خاص پوائنٹ کا خاص خیال رکھیے۔ کراچی میں کاروبار کا مطلب ہے صحیح لوکیشن، کیونکہ یہاں ہر جگہ کا ایک الگ کلچر اور ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کوئی کپڑوں کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو کراچی کے لیے مشہور ہے طارق روڈ ہے، زینب مارکیٹ ہے، جامعہ قلعہ ہے۔ یہ ایک ٹیکسٹائل بزنس کے حساب سے بہت مشہور لوکیشن ہے، تو ہر جگہ تھوڑی سی چینجنگ آ گئی ہے، اتنے مال بن گئے ہیں تو اب مال میں بھی کمبائن بزنس ہو رہے ہیں۔ الیکٹرانکس کے لیے یا موبائل چیزوں کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ صدر ہے، لیاقت آباد ہے۔ اگر گراسری یا سپر اسٹور کھولنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر بہتر آپشن آپ کے لیے گلشن اقبال ہے، ناتھ ہے، ناظم آباد جو ہے، یہ ان چیزوں کے لیے ایک بہتر لوکیشن ہے۔ کاروبار کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ریسرچ اور سرچ کرنا چاہیے، پہلے پلان کرنا چاہیے آپ کون سا بزنس کس جگہ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ اور پہلا اسٹیپ ہوتا ہے دکان یا آفس کرائے پہ لینا۔ آپ جو بھی پلاننگ کریں لانگ ٹرم کی کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ پرچیز کر رہے ہیں دکان تو ٹھیک ہے، اگر آپ پرچیز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو رینٹ ایگریمنٹ کرنے کے دوران بھی کچھ لیگل فارمیلٹیز کو آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر 11 مہینے کے بعد ایگریمنٹ رینیول ہوتا ہے۔ آپ کوشش کر کے اگر لانگ ٹرم پلاننگ کریں تو 11 مہینے سے زیادہ ایگریمنٹ کیجیے گا، اور جو 11 مہینے سے زیادہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو رجسٹرڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر رجسٹرڈ کیا آپ رینٹ ایگریمنٹ بالکل بھی نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ ٹائم کے بعد اگر آپ کا کاروبار چلنے لگے جو موقع پر لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کر آپ کی دکان خالی کروا سکتے ہیں یا بڑی برکم کرایہ کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ رینٹ ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے بزنس کے لیے ایف بی آر میں رجسٹریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایف بی آر میں رجسٹریشن کا مطلب ہے آپ این ٹی این حاصل کریں۔ این ٹی این حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ فائلر بن جائے تاکہ آپ مزید ٹیکسوں سے بچ سکیں۔ یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر آپ اپنا این ٹی این اور ایف بی آر میں آپ بزنس رجسٹرڈ کریں گے تو اس کمپنی میں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اس نام سے کھلوا سکتے ہیں، بغیر این ٹی این کے آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ دوسرا، اگر آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ٹریڈ لائسنس ہوتا ہے جو کے ایم سی یا ڈی ایم سی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوکل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے ٹریڈ لائسنس، وہ بھی آپ حاصل کر لیجئے گا۔ تیسرا، اگر آپ کوئی سروسز دے رہے ہیں، کوئی ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں آپ، یا اس کے ساتھ کچھ بھی جو سروسز پہ کام آتا ہے تو اس پر ایس آر بی سندھ ریونیو بورڈ وہاں رجسٹرڈ کرنا ضروری ہے جو 15% ہے۔ یہ پورے صوبے میں سب کے الگ الگ سروسز ٹیکس ہے، جس کو اگر اس کو آپ جی ایس ٹی نہیں کہیں گے، صرف سروسز کے لیے ایس آر بی ہے۔ اگر آپ سپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جی ایس ٹی میں ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ اسٹارٹنگ آپ کے لائسن ہے جس کے لیے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا لینا پڑے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے، اگر آپ جیسے فوڈ بھی کھول رہے ہیں تو سندھ فوڈ اتھارٹی سے فوڈ لائسن لینا ضروری ہے۔ جب بھی آپ فوڈ سے ریلیٹڈ جو بھی کام کریں گے تو آپ سندھ فوڈ اتھارٹی سے، یہ کراچی کی بزنس ہے، باقی جہاں جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے صوبے سے جو بھی فوڈ اتھارٹی ہے وہاں سے لائسن لینا پڑے گا۔ تو یہ تو صرف ٹیکسز کی میں نے بات کر دی، انکم ٹیکس کی بات ہو گئی، سپلائر ہے تو جی ایس ٹی کی بات ہو گئی، سروسز دے رہے ہیں تو ایس آر بی کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسا کرایہ ہے جس آپ یاد رکھیے گا منیمم بھی 5%
اگر آپ کا زیادہ کرایہ جاتا ہے تو وہ ٹیکس کاٹ کر آپ کو دینا ہے، یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی لیبر لاس جو ہے وہ آپ کے بزنس کے نوعیت پہ کہ آپ کے ورکر کتنا ہے تو SEC میں رجسٹر کروانا پڑے گا، اگر زیادہ امپلائیز ہیں تو UBI میں بھی رجسٹر کروانا پڑے گا، آپ کی ٹائمنگ کس ٹائم پر رکھ رہے ہیں، کتنے آورس کھول رہے ہیں، یہ بھی چیزیں آپ کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ تو آپ کا پہلا اسٹیپ ہو گیا کہ آپ نے رینٹ کیا، شاپ کھولی اور اس کے لیے آپ نے کس ادارے میں آپ نے رجسٹریشن کروانا ہے۔ اب میں آتا ہوں کراچی میں بزنس چیلنجز اور سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ ٹریفک، کراؤڈ، ہجوم، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور سیکیورٹی سب سے بڑے مسئلے کراچی کے یہی ہیں۔ کراچی میں جیسے میں نے کہا کاروبار کرنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ کو چیلنجز کا نمٹنا سیکھنا ہوگا۔ اگر آپ ان چیلنج سے نمٹ گئے تو کامیابی آپ کی یقینی ہے۔ کراچی پاکستان کا یہ واحد شہر ہے جو یہاں پر کوئی لسانیت نہیں رہی اب، یہ سب کو گلے سے لگاتا ہے اور سب کو رزق دیتا ہے، یہ پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے، یہ آپ دماغ سے نکال لیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اب کافی چینجنگ ہو چکی ہے۔ اب کبھی بھی کراچی میں آئیں تو یہ لسانیت کا بوت وہیں چھوڑ کر آپ آئیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ پاکستانی ہیں، آپ کراچی کے ہیں تو کراچی کے جو ریکوائرمنٹ ہے، کراچی کی جو ضرورت ہے، اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہ بھی خود بھی ڈیمانڈ کریں، کیونکہ اب آپ اس شہر کے حصے میں ہی ہوں گے۔ کبھی بھی نہیں سوچے گا یار ہمارا کیا، ہم کاروبار کر رہے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہے، نکل کے چلے جائیں گے اپنے گاؤں میں، یہ سوچ رکھ کر آتے ہیں تو وہیں رہیں تو بہتر ہے۔ کراچی میں آتے ہیں تو کراچی کو اپنانا ہوگا، کراچی کے مسئلے آپ کے ہی مسئلے ہوں گے۔ اب کراچی کے جو چیلنجز جیسے میں نے بتایا، سب سے بڑے چیلنج جو ہے وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے۔ تو ٹریفک کے مسئلے کے لیے دکان کی ٹائمنگ کا خاص خیال رکھیں تاکہ رش کے دوران سیلز زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ جگہ، لوکیشن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ آپ کو ضرور سرچ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ دکان لے لیتے ہیں جو صرف ٹریفک میں ہی پورا ہو جاتا ہے کہ کوئی گراہک آپ کی تک پہنچ ہی نہیں پاتا، نہ ان کی پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی کسی کو دکان نظر آتی ہے، تو یہ چیز خاص خیال رکھیے گا۔ دوسری، لوڈ شیڈنگ، اگر آپ لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ اپنے کاروبار کے لیے UPS یا سولر سسٹم لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کا کام نہ رکے۔ سب سے بڑی بات سیکیورٹی کا مسئلہ آ سکتا ہے اور یہ کامن ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کیش بیسڈ ہے تو سیکیورٹی کیمرے، آن لائن پیمنٹ آپشن کو آپ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور کراچی میں صرف فزیکل دکان ہی نہیں بلکہ آن لائن بزنس بھی ایک بہترین موقع ہے۔ فیس بک، دراز، انسٹاگرام پر اپنی دکان بنائیں، فوڈ پانڈا، بائک یا TCS سے ہوم ڈیلیوری سروس کا فائدہ اٹھائیے۔ کارڈ پیمنٹ جیسے ایزی پیسہ، جیس کیس سے آپشن رکھیں۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اگر آپ نے آن لائن بزنس کو نہیں اپنایا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ آن لائن بزنس ہے، موبائل میں سارا کاروبار آ جائے گا۔ لاسٹ میں جاتے جاتے ہوئے اہم ٹپس میں آپ کو دیتا ہوا جاؤں گا کہ کامیاب کاروباری کے لیے اہم پوائنٹس کون سی ہونی چاہیے، جس میں سب سے پہلے قانونی رجسٹریشن اور ٹیکس معاملات کو درست رکھیے گا، صحیح لوکیشن اور مارکیٹ کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے؟ مال کی سپلائر اور معیار پر سمجھوتا نہیں کریں، نو کمپرومائز آن گڈس، اور سپلائی پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیجیے گا، آپ اپنی پروڈکٹ کو اچھا رکھیے گا۔ بینکنگ اور ڈیجیٹل بزنس کو اپنا کر جدید تقاضوں کے مطابق کام کریں، کراچی کے چیلنج کو سمجھیں، اسے نپٹنے کی پلاننگ کریں۔ اگر آپ کراچی میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ گائیڈ آپ کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ مزید کوئی اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی دوں گا کہ یہ چیزیں کہاں سے کیسے بنائی جاتی ہے، یا یہ پرابلم ہے یہ کہاں سے حل ہوگی، تو میں آپ کو کمنٹس میں ضرور بتاؤں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کی ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔